حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ ناظرین، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی۔ اس سفر کو عصر معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر مبارک مسجد حرام گیا۔ وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ لکھا تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ اور میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور پھونکنا بند کر دے، کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو جہنم کے دروازے کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روح سے کہہ دو کہ خوب سج دج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بستہ کھڑی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سے جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں آئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات دیکھی بھی نہ ہوگی اور دیکھنا تو دور کی بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز تھی۔ مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سے کیفیت طاری ہے، رات کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین پریشان ہوئے کہ کیسے ان کو جگایا جائے، نیند میں ہے، اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ چنانچہ فوراً اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کے مس کرنے سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی لیے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ ان کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے جہاں پر مشتاق کے دید کا جمع غفیر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکلا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تاشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اور اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے کہ جیسے آسمان پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتان فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبی صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کی گونج تھی، ٹانگیں دم مرجان سر اور ان کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بحیثی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود السلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔
सूरत बनी इसराइल की इस आयत का तर्जमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बयाबान, रेगिस्तानों, घने जंगलों, चिटियल मैदानों और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों पर से पुरखतर वीरानों पर सफ़र करते हुए वादी बसा में जा पहुंची, जहाँ बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हजूर यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत का मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया, जहाँ कुर्सियों का जम गफ़ीर सलामी के लिए मौजूद है, उलमा को खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मार कर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उससे बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सैन हरम में फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं। कुर्सी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक्तदा में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खाम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुक़द्दस में आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा किसी ने नहीं देखा। वहाँ से अजमत और रिफत के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दरूद सलाम से फ़िज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्मट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था, जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबार ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्रील। तो दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार ने कहा मरहबा मरहबा, दरवाज़ा इन्हीं के लिए खोला जाएगा। चुनाचा दरवाज़ा खोला गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया कि ये आपके जलीलुल कदर फ़रजंद हैं, ख़ातमुल मुरसलीन है। यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलाम अरशाद फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अपने अजीम फ़रजंद को दुआओं से भी नवाजा। उसके बाद मेहमान अर्श हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह दरबार ने दूसरे आसमान का दरवाज़ा खोला। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदाती नूरानी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुँचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज तय करते हुए 5वें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस आंखें अश्क बार हो गई।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان ایک طرح سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ کو برتر کے یہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہے جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان عزیز حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں وہ واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو 5 نمازوں کا تحفہ فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات میں واقع ہوا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ اور لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اکرم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا۔ وہ آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمان میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصی اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اکرم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اکرم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اکرم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا اور جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کے اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی جو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے کہ یہ حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ میرا رب بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھی جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لی تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا، چنانچہ اس کو آنکھوں کا ادراک کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں عبداللہ بن حارث کے حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر آپ نے اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبدالرزاق نے بیان کیا حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔